تو آج کے اس موضوع میں ہم بات کریں گے درس شفا شریف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو ملے گا کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، تو سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ سے محبت کریں گے تو ملے گا کیا۔ اس کے بارے میں پہلی حدیث قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائے اور حوالہ صحیح بخاری کتاب المناقب کا کہ حضرت انس راوی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ عرض کی میرے پاس اس کے لیے نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزہ صدقہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہے جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا انعام ہے کہ جب بندہ رسول اللہ سے محبت رکھے گا تو قیامت کے دن حضور کی معیت اور حضور کی غلامی میں جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری روایت کو حضرت صفوان اس کے راوی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، پھر میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں آپ کی بایعت کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بڑھایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد جس سے محبت رکھے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ دوسری روایت حضور نے فرمایا کہ جس سے تو محبت کرے گا تو اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابی نے یہی عرض کی آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا گویا کہ بتایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ ہوگے۔ تیسری روایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اور ان کے والد و والدہ سے محبت کرے وہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا۔ مولا کائنات راوی حضور نے فرمایا جو حسنین کریمین اور علی المرتضی اور فاطمہ الزہرا ان دونوں سے جو محبت کرے گا، جو پیار کرے گا، میرے ساتھ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا۔ یہ اگر حضور کی آل اور حضور کی اولاد سے محبت کی جائے اس کو یہ صلہ ہے، اگر مصطفیٰ سے محبت کی جائے تو اس کا انعام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے آ جائے اس کے بارے میں پھر قرآن پاک کی آیت بیان کرتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے ان کو انہی کا ساتھ ملے گا۔ جو اللہ رسول کا حکم مانے گا، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید، نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم جن کی اتباع کرو گے، اگر اتباع اللہ رسول کی ہوگی تو پھر اللہ رسول کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اور پھر ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے نظر بچا بچا کر آپ علیہ السلام کو دیکھنا شروع کیا حتیٰ کہ کسی طرف وہ مائل ہی نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان،
میں آپ کی طرف نظر کرنے سے لذت حاصل کرتا ہوں. یعنی عرض کی یا رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے ایک الگ سرور ملتا ہے، سبحان اللہ. لذت ملتی ہے. بابا کیوں نہ ملے؟ آج 15 صدیوں بعد تیرے اور میرے سامنے جب حضور کا ذکر ہو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے. اگر ہمیں حضور کا ذکر سن کر خوشی ملتی ہے تو صحابہ پہ میں قربان جاؤں، ان کو محبوب کا چہرہ دیکھ کے کتنی خوشی ملتی ہوگی. سبحان اللہ. تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کے لذت حاصل کرتا ہوں. جب آپ کو بروز قیامت اللہ مقام رفیع عطا کرے گا تو سوچتا ہوں میرا کیا حال ہوگا. یہاں دنیا میں رہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ یعنی صحابہ کو یہ ہجر ستا رہا تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب حضور تو انبیاء کی جماعت سے بھی اعلیٰ، ہم تو نیچے ہی ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، سبحان اللہ. وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ باب جو میں نے آج کی درس کی گفتگو کی کہ جو بندہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھے گا اللہ اس کو یہ اجر اور یہ ثواب دے گا کہ اس کو حضور کی معیت میں جنت عطا فرما دے گا.